کی تعمیر میں، اچھا بننے میں، مکمل اور صحیح آدمی بننے میں اس عقیدے کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں پائیں گے کہ کوئی تعلیم، کوئی بات بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر کے دین پر ایمان ہے تو ایسا کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف اسے پلٹا دو، لوٹا دو، یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے اختلاف کو حل کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، مطلب یہ کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس حکم کو مان لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیحین وغیرہ میں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مہمان نوازی کرے۔ جو آخرت پر اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یا اپنی زبان سے یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اچھی بات نہیں کر رہا ہے یا خاموش نہیں رہ رہا ہے، بری باتیں کر رہا ہے، تو اس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ مہمان نوازی نہیں کرتا، مہمان کی خاطرداری نہیں کرتا اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق، تو اس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایمان ہوگا تو یہ عمل بھی پایا جائے گا۔ تو آخرت پر ایمان ہمارے ایمانیات کا ایک بنیادی جز ہے، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ انسان کی صلاح، اچھائی، سدھار اور اچھا انسان بننے کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یا پنرجنم وغیرہ کو مانتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کو اگر بیان کیا جائے وہ باتیں جو ان کے پنرجنم کی ہے تو ان کے دل و دماغ میں ویسا خوف، ویسا ڈر پیدا نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر وہ گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ جبکہ آخرت پر ایمان رکھنے والا حقیقت میں اگر ایمان والا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے، اس کے سامنے جواب دہی کے احساس سے اگر اسے گناہوں سے ڈرایا جائے تو وہ ڈر جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کرتا ہے۔ ایمان بالآخرہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ہے، اور اس بنیاد کی بڑی تفصیل ہے۔ ایمان بالآخرہ میں کوئی ایک چیز نہیں بلکہ متعدد چیزیں شامل ہیں۔ انسان کے آخری انجام جنت اور جہنم میں